وہ رات بہت اذیت ناک تھی، قرب مسلسل سے اس کا ذہن چٹخ رہا تھا، آنسوؤں کا سیلاب تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کی ذمہ داریوں میں اتنی بھیانک آزمائشی گھڑیاں بھی آئیں گی، یہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ساری رات اور بے چینی اور کرب میں گزر گئی۔ کئی دن یوں ہی گزر گئے۔ اس نے عاطف کو ہر طرح سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑا دیتا اور کہتا، بس ایک بار بڑا داؤ لگ جائے تو ہمارے سارے درد دور ہو جائیں گے۔ وہ پرعزم لہجے میں بولا، میرے دوست کہتے ہیں کہ تم بہت اچھا کھیلتے ہو، ایک ہی داؤ میں سب جیت جاؤ گے، ایک بار میں جیت گیا تو پھر کھیلنا چھوڑ دوں گا۔ وہ بولا، تم کیا سمجھتے ہو جواری تمہیں اتنی آسانی سے اپنی رقم ہڑپ کرنے دیں گے؟ وہ ایک ایک پیسہ اگلوا لیتے ہیں، یہ دلدل ہے جو اس میں گر جاتا ہے پھر کبھی نہیں نکل سکتا۔ عالیہ نے کہا، ارے ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ وہ لاپرواہی سے بولا۔ وہ جانتی تھی کہ عاطف میں عقل و شعور کی بہت کمی ہے، وہ ہر کسی کے بہکاوے میں آ جاتا ہے اور اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے۔ وہ اس کی طرح سے بہت فکر مند رہنے لگی تھی، اسے سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ وہ کبھی تو چپ چاپ سنتا رہتا اور کبھی بھڑک اٹھتا، بس رہنے دو آپی، ہر وقت تقریریں مت کرتی رہا کرو، میرے کان پک گئے ہیں سن سن کر۔ وہ ناگواری سے کہتا، میں تمہیں غلط راستے پر نہیں چلنے دوں گی، یہ بات تم اچھی طرح سمجھ لو۔ وہ بولی۔ وہ عمر میں سے اس سے صرف چند سال بڑی تھی، لیکن عقل و شعور میں 20 سال آگے تھی۔ وہ ابھی تک لنڈرا اور لاپرواہ تھا، میٹرک تک ہمیشہ اول آیا تھا۔ اسی وجہ سے امی ابو نے اس کے مستقبل کے بڑے سہانے خواب دیکھے تھے، لیکن اب ان کے خواب کے وقت کی دھول میں بکھرتے نظر آ رہے تھے۔ وہ اب بے حد غمزدہ اور پریشان رہنے لگی تھی۔ انہی دنوں کرمداد کی بیٹھک پر پولیس نے چھاپہ مار کر 2-3 لڑکوں کو پکڑ لیا۔ عاطف کا دوست ماجد بھی انہی لڑکوں میں شامل تھا۔ دوسرے دن ماجد کی بیوہ، ماں اور بہن کو بھی تفتیش کے سلسلے میں تھانے جانا پڑا۔ عاطف بخار کی وجہ سے بیٹھک میں نہیں جا سکا تھا، شاید قدرت اسے ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں گرنے سے بچانا چاہتی تھی۔ اس وقت بھی وہ تیز بخار میں پھنک رہا تھا۔ عالیہ اس کے بیڈ کے پاس ہی کرسی ڈالے بیٹھی تھی، فکر اور پریشانی سے اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا، دل تھا کہ بھرا چلا آ رہا تھا، پھر باوجود ضبط کے آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ عاطف نے آنکھیں کھول کر دیکھا، آپی آپ رو رہی ہیں؟ اس کے لہجے میں حیرت سی تھی۔ ہاں، وہ بولی، اس وقت سے ڈر لگ رہا ہے جب ماجد کی ماں اور بہن کی طرح مجھے بھی تھانے جانا پڑے گا۔ عالیہ کے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کپ کپاہٹ تھی۔ عاطف نے آنکھیں بند کر لیں، اس کے چہرے پر کرب کے آثار تھے۔ آپی میں نے آپ کو بہت دکھ دی ہیں۔ تھوڑے توقف کے بعد کہتے ہوئے اس نے آنکھیں کھول دیں جو بخار کی شدت سے سرخ ہو رہی تھیں اور چہرہ اندرونی کرب کی خمازی کر رہا تھا۔ میں بہت برا ہوں نا، آپ مجھ سے ناراض ہیں، تم مجھے کتنے ہی دکھ دے دو میں تم سے ناراض نہیں ہو سکتی، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ تم امی ابو کو دکھ دے رہے ہو۔ عالیہ نے رندی ہوئی آواز میں کہا، وہ کیسے؟ عاطف چونک سا گیا۔ انہوں نے تمہارے اچھے مستقبل کے لیے کیا نہیں کیا، لیکن تم نے ان کے سارے خواب خاک میں ملا ڈالے۔ عاطف وہ اس کی بالوں میں دھیرے دھیرے انگلیاں پھیرنے لگی، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اچھا دماغ اور بہت صلاحیتیں دی ہیں، اپنے آپ کو یوں ضائع مت کرو، جس راستے پر تم چل نکلے ہو وہ تباہی کی طرف جاتا ہے میرے بھائی۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی، آپی آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت دے۔ عاطف رو پڑا، میں تو ہر وقت تمہارے لیے دعا کرتی ہوں۔ عالیہ نے فتح محبت سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر بھیج ڈالے اور پھر اس کی دعائیں رنگ لے آئیں۔ عاطف نے پوری توجہ سے پڑھائی شروع کر دی۔ اس دن موسم اچھا تھا، کئی دن کی شدید گرمی کے بعد گزشتہ رات بارش ہونے سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا تھا۔ اس وقت بھی آسمان پر بادل تھے اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ سعدیہ چھت پر تھی۔ عالیہ بھی موسم کا لطف اٹھانے چھت پر آئی تو دیکھا سعدیہ سامنے والے گھر کے چھت پر کھڑے لڑکے سے باتوں میں مشغول تھی۔ عالیہ کے قدم وہیں رک گئے، جبکہ سعدیہ اسے دیکھ نہیں سکی۔ سامنے والے گھر میں 1 مہینے پہلے ہی نئے کرایہ دار آئے تھے۔ عالیہ ابھی ان سے واقف نہیں ہوئی تھی۔ وہ لڑکا بےحد خوش شکل اور اسمارٹ تھا اور سعدیہ اسے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ سعدیہ، عالیہ نے سخت لہجے میں اسے پکارا، ارے آپی آپ کب آئیں؟ سعدیہ نے چونکتے ہوئے مڑ کر دیکھا، دیکھیے سامنے والے گھر میں یہ نئے کرایہ دار آئے ہیں۔ اس نے سامنے اشارہ کرتے ہوئے اس لڑکے کا تعارف کروایا، نئے ہوں یا پرانے ہمیں کیا، نیچے چلو۔ سخت لہجے میں کہتے ہوئے اس نے زینے کی طرف قدم بڑھائے تو سعدیہ کو بھی اس کے ساتھ آنا پڑا۔ نیچے آ کر عالیہ تھکے تھکے انداز میں کرسی پر بیٹھ گئی۔ بہت اسمارٹ، بہت اچھا لڑکا ہے وہ، اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی سعدیہ نے بولنا شروع کر دیا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ بہت اچھا ہے؟ عالیہ نے تھیکے انداز میں کہا، اس کی بات چیت سے ظاہر ہوتا ہے۔ سعدیہ مزے سے بولی، پاگل مت بنو، آئندہ میں تمہیں اس سے بات چیت کرتے نہ دیکھوں۔ عالیہ حکمی انداز میں بولی،
اب ایسا نہیں ہو سکتا، سعدیہ نے کہا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ عالیہ نے تیوری چڑھائی۔ اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کو اپنا دل دے بیٹھے ہیں، سعدیہ نے بے باکی سے کہا۔ جبکہ عالیہ سے کچھ دیر تو کچھ بھی نہیں بولا گیا۔ سعدیہ، لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، ایک انجانے لڑکے کو کہہ رہی ہو کہ اپنا دل دے بیٹھی ہو۔ تھوڑے توقف کے بعد وہ بولی، میں آئندہ تمہیں اس سے بات نہیں کرنے دوں گی۔ آپ میری راہ میں دیوار بننے کی کوشش مت کیجیے گا، وہ اٹل انداز میں بولی اور تنتناتی ہوئی اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ عالیہ نے اپنا سر پکڑ لیا۔ ماں باپ کے جانے کے بعد اس نے سب سنبھال لیا تھا، لیکن اب لگ رہا تھا جیسے سب کچھ ریت کی طرح اس کے ہاتھ سے پھسلا جا رہا ہو۔ اس کی دلی خواہش تھی کہ اس کے بہن بھائی اچھے مقام و مرتبے پر پہنچیں، اور اس کے لیے وہ اپنی خوشیوں کی قربانی دے رہی تھی۔ اس نے سعدیہ کو زمانے کی اونچ نیچ سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کے سر پر محبت کا جو بھوت سوار ہو گیا تھا وہ آسانی سے اترنے والا نہیں تھا۔ وہ شام کا بے چینی سے انتظار کرتی محسوس ہوتی اور شام ہوتی ہی چھت پر چلی جاتی، اور عالیہ بے بسی سے ہاتھ ملتی رہ جاتی۔ کئی بار اس نے چاہا کہ یونس اور عاطف کو سب بتا دے، لیکن پھر یہ سوچ کر رہ جاتی کہ بھائی غیرت مند اور جوشیلے ہوتے ہیں، کہیں جوش میں آ کر کوئی غلط قدم نہ اٹھا لیں۔ اس کا دل انجانے خوف اور وسوسے سے پریشان تھا۔ اس شام سعدیہ چھت پر تھی کہ اس کی دوست فرح آ گئی۔ عالیہ اسے بلانے کے لیے چھت پر گئی۔ فرح کی آمد کا سن کر سعدیہ فوراً نیچے آ گئی، جبکہ عالیہ وہیں رک گئی۔ تبھی سامنے والے گھر کی چھت پر وہ لڑکا نمودار ہوا۔ عالیہ کی اس کی طرف پیٹھ تھی، اس لیے اسے پہچان نہ سکا اور لہک کر گانا شروع کر دیا۔ عالیہ کا تو خون کھول اٹھا۔ وہ تیزی سے پلٹی، اپنے سامنے سعدیہ کے بجائے عالیہ کو دیکھ کر بھڑا کر تیزی سے پلٹ کر زینہ اتر گیا، جبکہ عالیہ کے ہاتھ پیروں میں سنسناہٹ سی دوڑ رہی تھی۔ وہ اپنے وجود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے نیچے آ گئی۔ سعدیہ کی دوست کچھ دیر بیٹھ کر چلی گئی تو وہ عالیہ کے کمرے میں آ گئی، جہاں وہ کرسی پر اڈال سی بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر پہلے تفکرات سعدیہ سے چھپے نہیں رہ سکے تھے۔ آپی، کیا بات ہے؟ پریشان دکھائی دے رہی ہیں، سعدیہ نے پوچھا۔ تب عالیہ نے اسے بتایا کہ وہ لڑکا کس طرح لہک لہک کر گا رہا تھا۔ سعدیہ ہنس دی۔ وہ اکثر ہی گاتا ہے اور کہتا ہے کہ کسی دن میں اس کے گھر آ کر اس سے ملوں۔ میں نے بھی کہہ دیا ہے کہ جب تم بارات لے کر آؤ گے تب بھی تمہارے گھر آؤں گی۔ اس کی آنکھوں میں امید کے چراغ روشن تھے۔ پھر وہ کیا کہتا ہے؟ عالیہ نے کوریدا۔ کچھ بھی نہیں، بس ہنس دیتا ہے، سعدیہ نے بتایا۔ تم بہت بولی ہو سعدیہ، عالیہ نے کہا اور خاموش ہو گئی۔ لیکن اس کے دل میں ڈھیروں خدشوں نے جنم لے لیا تھا، جبکہ سعدیہ کو سمجھانا بے سود تھا۔ عالیہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو ایک دن سامنے والے گھر جا پہنچی۔ خاتون خانہ کو جب اس نے بتایا کہ وہ سامنے والے گھر سے آئی ہے تو انہوں نے فوراً ہی اسے اندر بلا کر ڈرائنگ روم میں بٹھا لیا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد عالیہ مدعا زبان پر لے آئی۔ اس کی ماں نے توجہ سے سنا، پھر بولی، بیٹا تم اپنی بہن کو بھی تو سمجھاؤ۔ آنٹی، میں نے اسے سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، لیکن اس پر تو عشق کا بھوت سوار ہو گیا ہے، عالیہ نے کہا۔ کچی عمر میں اکثر لڑکیوں پر ایسے بھوت سوار ہو جاتے ہیں، لیکن اپنی بہن کو سمجھا دینا کہ وہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ شہزاد بچپن سے اپنی خالہ زاد سے منسوب ہے، اس کی تعلیم مکمل ہو چکی ہے، پچھلے مہینے اس کو جاب بھی مل گئی ہے اور اب انشاءاللہ بہت جلد اس کی شادی بھی ہو جائے گی۔ وہ اپنی منگیتر سے بہت محبت کرتا ہے، انہوں نے بتایا۔ تو پھر وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ عالیہ کے انداز میں حیرت سی تھی۔ وہ تو الٹی سیدھی حرکتیں کرتا رہتا ہے۔ صورت شکل کا اچھا ہونے کی وجہ سے لڑکیاں خود بھی اس کی طرف مائل ہو جاتی ہیں۔ آنے دو اسے، میں اس کی خبر لیتی ہوں، انہوں نے کہا۔ عالیہ کچھ نہیں بولی۔ دیکھو بیٹا، لڑکیوں کی ضد آپ گینے کی طرح ہوتی ہے، مرد چاہے کچھ بھی کر لے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن عورت کے کردار پر ایک حرف بھی آ جائے تو اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ تم اس کی بڑی بہن ہو، اسے سنبھال کر رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں تو اپنے بیٹے کو روک لوں گی، لیکن اگر تمہاری بہن کسی اور کے ساتھ… آنٹی نے تھیکے لہجے میں کہتے ہوئے یہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور عالیہ پر جیسے گھڑوں پانی پڑ گیا۔ وہ وہاں سے آئی تو بہت دل برداشتہ تھی۔ شام کو اس نے سعدیہ کو سب صورتحال بتا دی تاکہ وہ حقیقت حال سے واقف ہو جائے، لیکن بہت الٹا اس پر برس پڑی۔ یہ سب جھوٹ ہے، وہ شادی صرف مجھ سے ہی کرے گا، سعدیہ پر یقین لہجے میں بولی۔ اور آپ وہاں کیوں گئیں؟ آپ نے تو میری راہ میں کانٹے بو دیے، میری محبت چھین لی، وہ زور سے چلائی۔ وہ دھوکے باز ہے، تمہارے جذبات سے کھیل کر تمہیں بیوقوف بنا رہا ہے، تم ہوش کے ناخن لو۔ عالیہ نے نرم لہجے میں سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ پھر وہ اس سے ناراض ہو گئی۔ 2 مہینے سے اس نے عالیہ سے بات چیت بند کر رکھی تھی۔ اس دن وہ کام کاج میں مصروف تھی جب سامنے والے گھر سے ایک بچہ آیا اور اسے ایک لفافہ دے کر چلا گیا۔ اس نے کھول کر دیکھا، شادی کارڈ تھا۔ سعدیہ کالج سے واپس آئی تو عالیہ نے چپ چاپ کارڈ اس کی طرف بڑھا دیا۔ سعدیہ نے خاموشی سے کارڈ نکال کر پڑھا اور دوسرے ہی لمحے سر پکڑ کر کرسی پر ڈھہ سی گئی۔ اس نے خالی خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔
اب عالیہ کو سعدیہ کی طرف سے دھڑکا لگا رہتا تھا۔ وہ نو عمر تھی اور زمانے کی اونچ نیچ سے ناواقف تھی۔ عالیہ کی خواہش تھی کہ جلد از جلد اس کی شادی کر کے اس کے فرض سے فارغ ہو جائے۔ ایک دن ہمت کر کے اس نے پھپھو سے اس سلسلے میں بات کی۔ ارے ابھی تو وہ بہت چھوٹی ہے۔ پھپھو اس کی بات پر حیرانی سے بولی۔ وہ بڑی اور سمجھدار ہوتی تو مجھے فکر نہیں ہوتی، مشکل یہی ہے کہ وہ چھوٹی اور ناسمجھ ہے۔ عالیہ نے کہا، آپ کو تو پتہ ہی ہے زمانہ کتنا خراب ہو چکا ہے، مجھے زمانے کے سرد و گرم سے بچانا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں اس کے لیے مناسب اور اچھا رشتہ تلاش کرنے کی کوشش کروں گی۔ پھپھو کی سمجھ میں بات فوراً ہی آ گئی، پھر جلد ہی وہ اچھا رشتہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئیں۔ لڑکے والے آئے، انہوں نے سعدیہ کو دیکھتے ہی پسند کر لیا۔ تھی ہی اتنی اچھی، رشتہ ہر لحاظ سے اچھا تھا، لڑکا بھی شکل و صورت کا بہت اچھا تھا۔ سعدیہ نے سنا تو وہ پریشان ہو گئی۔ لیکن میری پڑھائی، وہ اپنی پڑھائی کی طرف سے فکر مند ہو گئی۔ بیٹا تم فکر نہ کرو، شادی کے بعد اپنی پڑھائی مکمل کر لینا، پھپھو نے سمجھانے والے انداز میں کہا تو وہ چپ ہو گئی۔ یونس اور عاطف بھی اس رشتے سے مطمئن تھے۔ بیٹیاں جتنی جلدی اپنے گھر بار کی ہو جائیں اتنا ہی اچھا ہے۔ تم لوگوں کی ذمہ داری ختم ہو تو عالیہ بھی اپنا گھر دیکھے، پھپھو نے کہا۔ رشتے طے ہوتے ہی عالیہ نے شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ وہ ماں اور باپ دونوں ہی کا کردار ادا کر رہی تھی۔ ایک دن اس نے امی کا زیور نکالا۔ امی کے پاس اچھا خاصا زیور تھا، وہ اس میں سے سعدیہ کو جہیز میں دینے کے لیے کچھ چیزیں نکال رہی تھی۔ اسے زیور لے کر بیٹھے دیکھ کر عاطف اور یونس بھی وہیں آ گئے۔ ارے آپی سب کچھ سعدیہ کو ہی مت دے دیجیے گا، عاطف بولا۔ ہاں میری اور عاطف کی دلہنوں کے لیے بھی رکھ لیجیے گا، یونس ہنستے ہوئے بولا۔ ان تینوں میں سے کسی کو اس بات کا خیال بھی نہیں آیا تھا کہ زیور پر اس کا بھی حق ہے۔ اس کے دل پر چوٹ سی لگی۔ اطمینان رکھو، تم سب کو برابر کا حصہ ملے گا، وہ بولی۔ اس نے شادی کی ساری تیاریاں اس طرح کی کہ کسی کو بھی ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہو۔ خود سب رشتہ داروں کو شادی کے کارڈ دینے گئی تھی۔ حمیدہ خالہ کا کارڈ پوسٹ کرتے ہوئے اس کے دل کی دھڑکن بند ہو گئی تھی اور دل پوری شدت سے ان کی آمد کا منتظر رہنے لگا تھا۔ شادی سے ایک دو دن پہلے سارے رشتہ دار گھر آ گئے تھے۔ ان کا گھر مہمانوں سے بھر گیا تھا، لیکن عالیہ پر بھی کلی سی طاری ہو رہی تھی۔ وہ شدت سے جس کی آمد کی منتظر تھی وہ اب تک نہیں آیا تھا۔ اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ بارات کا دن آ پہنچا تھا۔ بہت مصروف ہونے کے باوجود عالیہ کے دل سے ایک لمحے کے لیے بھی نواز کا خیال نہیں گیا تھا۔ رشتہ دار بھی اس کے متعلق پوچھ چکے تھے، وہ کیا جواب دیتی، اسے تو خود پتہ نہیں تھا۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ سب تیار ہو چکے تھے۔ وہ ساڑی پہننے تیار ہو کر آئی تو رشتہ دار لڑکی نے اس کا میک اپ شروع کر دیا۔ عالیہ تم تو آج قیامت ڈھا رہی ہو، کاش نواز بھائی بھی آ کر دیکھ لیتے، نائلہ نے اس کے بالوں کا خوبصورت سا جوڑا بناتے ہوئے کہا۔ عالیہ کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے دل میں جگمگاتے امیدوں کے چراغ اب بجھ رہے تھے۔ تیار ہو کر وہ باہر سین میں آئی تو اسے ایسا لگا جیسے ایک دم اس کے ارد گرد بہت سارے چراغ جل اٹھے ہوں، جیسے کوسے قزح زمین پر اتر آئی ہو۔ اسے اپنے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہوتی محسوس ہوئیں۔ گیٹ سے نواز اندر داخل ہو رہا تھا۔ عالیہ کے قدم اپنی جگہ پر جم سے گئے۔ وہ بھی ساکت سا کھڑا محویت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ اس کی محویت توڑنے کے لیے عالیہ نے جلدی سے سلام کر لیا۔ وعلیکم السلام، معاف کرنا میں پلکیں جھپکانا ہی بھول گیا تھا، وہ اس کی طرف ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اندر آتے ہی وہ رشتہ داروں میں گھر گیا۔ سب اس کے دیر سے آنے کی وجہ پوچھ رہے تھے۔ امی کی طبیعت اچانک ہی خراب ہو گئی، ورنہ ان کا بھی آنے کا ارادہ تھا، اس نے بتایا۔ تم بھی اتنی دیر سے آئے، عالیہ بیچاری تو انتظار کر کے تھک گئی تھی، کوثر پھپھو نے کہا۔ میں آفس کے کام میں بری طرح پھنس گیا تھا، بڑی مشکل سے جان چھڑا کر آیا ہوں۔ اس نے کچھ فاصلے پر کھڑی عالیہ کی طرف پلٹ کر دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ تمہاری خاطر ہی تو آیا ہوں۔ عالیہ نے نظریں جھکا لیں۔ ڈھیر سارا اطمینان اس کے دل میں اتر گیا۔ سعدیہ کو رخصت کرتے ہوئے اسے اپنے اندر خلا سا محسوس ہوا، تاہم اس کا دل مطمئن تھا۔ کارنرز پر رکھی امی ابو کی تصویر کو دیکھ کر اس کا دل بھر آیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس خاروں پر بہنے لگے۔ تبھی نواز وہاں آ گیا۔ عالیہ نے جلدی سے اپنے ہاتھوں سے آنسو صاف کر لیے۔ فرض کی ادائیگی مبارک ہو، وہ بولا۔ شکریہ، عالیہ نے آہستہ سے کہا۔ اپنے فرض سے کب تک ادا ہونے کا خیال ہے؟ نواز کے لبوں پر نرم سی مسکراہٹ، آنکھوں میں ان کہی کہانیاں مچل رہی تھیں۔ عالیہ کو اپنے دل کی دھڑکن تیز ہوتی محسوس ہوئی تو اس نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ آپ کب تک انتظار کر سکتے ہیں؟ عالیہ نے اپنی آواز مجتمع کرتے ہوئے آہستہ سے پوچھا۔ جب تک آپ کا اعتماد حاصل رہے گا، وہ بولا۔ جی، عالیہ نے نہ سمجھنے والے انداز میں کہا۔ جب تک مجھے یہ یقین رہے گا کہ آپ اس بندھن کو توڑنا نہیں چاہتی، میں اس وقت تک انتظار کروں گا، وہ اٹل سے لہجے میں بولا۔ اس بندھن کے دھاگے تو میری حیات کے تاروں سے بندھے ہوئے ہیں، بھلا کبھی کوئی اپنی حیات کی تار بھی کاٹتا ہے؟ وہ سوچنے لگی، تبھی چھوٹی پھپھو وہاں آ گئیں۔ انہیں دیکھ کر دونوں وہاں سے ہٹ گئے۔